मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर दूसरी आयत तक हम पहली 2 आयत पढ़ेंगे। 5वें बाब की पहली 2 आयत। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए, आमीन। मुक़द्दस मत्ती जब पहाड़ी वास को शुरू करता है तो वो 4थे बाब के आखिरी हिस्से से इसका तारुफ पेश करता है और वहाँ खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का हमें पता चलता है, उसकी 3-fold मिनिस्ट्रीज। वो एक मुनाद के तौर पर मास्टर प्रीचर, मास्टर ग्रेट मुनादी करने वाला और तालीम देने वाला। और शिफा के ताल्लुक से 4थे बाब के आखिर में हमें पता चलता है कि वो 3 किस्म के लोगों को शिफा देता था, जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को। ये खुसूसियत के साथ इन 3 का तज़किरा हमें मिलता है। और फिर डेकापुलस और गलील, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। खुदावंद के कलाम में से जो पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की तालीम जो थी वो मुकम्मल थी, उसकी खिदमत मुकम्मल थी, उसकी शिफा का काम मुकम्मल था और इस वजह से उसके पीछे भीड़ लग गई थी। कलाम में इस बात को बयान किया गया कि बहुत बड़ी भीड़, 4थे बाब की आखिरी आयत है, और यहूदिया यरदन के पास से बड़ी भीड़, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ग्रेट मल्टीट्यूड, ग्रेट क्राउड, बहुत भी ज़्यादा ही गुज़ार करता है और भीड़ भी ज़्यादा गुज़ार करता है। ये दोनों लफ्ज़ों को अगर हम मिलकर पढ़ें तो इससे पता चलता है कि बड़ी यानी बहुत ज़्यादा, फिर भीड़, और भीड़ का मतलब भी ज़्यादा लोग ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके गिर्द बहुत से लोग जमा हो गए। इससे इज़हार होता है कि रसूलों के लिए शायद गिनना मुश्किल हो गया कि कितने लोग थे। इर्द गिर्द के मुल्कों से, शहरों से लोग उसके पास आते और वो उन्हें तालीम देता और उन्हें शिफा देता। मैंने बयान किया कि वो बहुत अजीम उस्ताद, वो बहुत अजीम मुनादी करने वाला, वो बहुत अजीम शाफी हमें नज़र आता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग उसके गिर्द जमा हो गए हैं। और जो पहली बात आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि आज भी दुनिया में जहाँ कहीं ये तीनों खिदमात होती हैं, मुनादी का काम भी होता है, जहाँ पर शिफा का काम भी होता है, जहाँ पर तालीम दी जाती है, वहाँ गिरजे ऐसे ही भर जाते हैं। वहाँ ऐसे ही लोग आते हैं जैसे यीशु के पीछे आते थे, क्योंकि यीशु हर किस्म की ज़रूरियात को पूरा करता था। उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी। मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि अगर मेडिकल साइंस को देखें तो कोई ENT स्पेशलिस्ट है, कोई पैथोलॉजिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई और बीमारियों का स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डियों का है, कोई रीढ़ की हड्डी का है, लेकिन मेरा और आपका यीशु सारी ही बीमारियों का स्पेशलिस्ट था। उसके पास वो देखता था। आज तो मरीज जाए तो वो कहते हैं जा लेबोरेटरी से टेस्ट करवा, लेकिन मेरे यीशु के सामने और आपके यीशु के सामने कोई जब आता था तो यीशु देख के उसके सारे मेडिकल टेस्ट कर लेता था, इसे क्या बीमारी है। यीशु को देखने से पता चल जाता था, जो बात में करने वालों बड़ी खूबसूरत है, कि ये बीमारी गुनाह की वजह से है। आज किसी लेबोरेटरी में
اس بات کا ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ بیماری کی وجہ کیا ہے، اور دنیا میں کوئی آج تک یہ بات بتا نہیں سکتا کہ یہ بیماری گناہوں کی وجہ سے۔ میرا یسوع اور آپ کا یسوع ایسی بیماریوں کو بھی دور کر سکتا ہے جو گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے جمع ہو گئی، اور وہ تعلیم اور کام اور منادی بڑے اختیار کے ساتھ کرتا تھا۔ اس کے کام میں، اس کے پاس آنے والوں میں ہر قسم کے لوگ تھے۔ اس کے پاس آنے والوں میں بیمار بھی تھے، بدرو گرفتہ بھی تھے، بھوکے بھی تھے، غمگین بھی تھے، پیاسے بھی تھے، خدا کی بادشاہی کے منتظر بھی تھے، عالم بھی آتے تھے، جاہل بھی آتے تھے، محتاج بھی آتے تھے، کنگال بھی آتے تھے، مخبر بھی آتے تھے، آزمانے والے بھی آتے تھے۔ سبھی لوگ اس کے پاس آتے تھے، ہر علاقے سے، ہر شہر سے، ہر قسم کے بیمار جتنی بھی دنیا میں لوگوں کی اقسام ہے اس کے پاس آتے تھے۔ میں نے بیان کیا کہ آزمانے والے بھی، کنگال بھی، مخبری کرنے والے بھی اس کے پاس آتے تھے۔ اور آج خداوند کے کلام میں سے دوسری بات کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں آج بھی اس قسم کے کام ہوتے ہیں، یہ تینوں خدمات ہوتی ہیں، وہاں یہ سارے قسم کے لوگ آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان بھی آتے ہیں، جیسے آج عبادت سے پہلے میں نے کہا تھا ہمارے گرجے کے بارے میں یہ افواہیں، کل میں رات اصل میں کرسچن ٹاؤن میں گیا ہوا تھا ایک خاندان میں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں رولا پڑا ہوا تھا، اور میں نے اپنی بیٹیوں کو فون کر کے گرجے میں پوچھا کہ یہاں پر آگ لگی ہے، دھماکہ ہو گیا، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ آج بھی جب خدمت کا کام ہوتا ہے تو یہ سارے قسم کے لوگ گرجوں میں بھی آتے ہیں، افواہیں اڑانے کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے۔ لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ ڈرتے نہیں، آپ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ساری کوششوں کے باوجود ہمارے پاس لوگوں کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کے پاس بہت سی بھیڑ آتی تھی، مسیح کے پاس بہت سی بھیڑ آتی تھی، اور یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے جب یہ واز شروع ہوتا ہے وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کا مطلب ہے مقدس متی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ پر یہ واز ہے، اور یہ جو سرمن ہے، یہ جو واز ہے، یہ یسوع مسیح کی خدمت کا سب سے بڑا واز ہے، اور یہ واز وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے بیٹھ کر دیا تھا۔ مقدس متی بڑے واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر چڑھ گئے، اور جب وہ بیٹھ گئے تو لوگ اس کے پاس آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ پہاڑ بائبل کی تاریخ میں بڑا اہم رہا ہے۔ خدا بنی اسرائیل قوم کو پہاڑوں پر ملتا تھا، خدا اپنے انبیاء کے ساتھ پہاڑ پر باتیں کیا تھا، خدا ابراہیم کو اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر کہتا ہے موریا پہاڑ پر آ جا، خدا موسیٰ کو پہاڑ پر 10 احکام دیتا ہے، اور بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب میں نے بیان کیا، ابراہیم کو خدا کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو لے کر موریا پہاڑ پر آ جا۔ پھر خروج کی کتاب 3 باب اس کی پہلی سے دوسری آیت میں موسیٰ کو خدا حورب کے پہاڑ پر جھاڑی میں دکھائی دیتا ہے۔ پھر زبور 121 ہم گاتے ہیں کہ اکھیاں چکنا میں وال پہاڑاں، مدد لئی میں کس نو پکارا۔ خدا کا کلام ہمیں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پہاڑ پر اکثر خدا اپنے لوگوں سے باتیں کیا کرتا تھا، اور خدا یسوع مسیح کی زندگی میں مقدس متی کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان کے 17ویں باب کی پہلی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا یسوع مسیح پہاڑ پر گئے خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، اور وہیں پر پہاڑ پر خدا یسوع مسیح کو ملنے کے لیے ایلیا اور مقدس موسیٰ آئے، اور انہوں نے اس کے ساتھ باتیں کی۔ اور آج بھی میں نے بیان کیا کہ شریعت 10 احکام خدا نے مقدس موسیٰ کو پہاڑ پر دیے، اور یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اور اپنے کلام جو دینے والا ہے وہ سارا پہاڑ پر ہمیں نظر آتا ہے۔ پہاڑ پر چڑھ گیا، اور پھر مقدس متی بیان کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ گیا۔ دنیا میں جب بھی کوئی بات اہم ہوتی ہے، جب کوئی کسی مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے، جب بھی دو ٹیمیں مل کر بیٹھتی ہیں،
تو وہ کوئی اہم مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے تو سارا کچھ بیٹھ کر ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح بھی یہ تعلیم بیٹھ کر دیتے ہیں، اور آج بھی جو کوئی اہم کلام سناتا ہے یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر بات کی جاتی ہے۔ آج کل تو ویسے کلام اکثر سٹیج پر ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں، انہیں دوڑ لائی ہوں کدی ادھر پاس جاندے کدی ادھر پاس جاندے، یہ بڑا سنجیدہ کام ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ واس بیٹھ کر دیا تھا، اور خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے شاگرد آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اور میں نے اتوار کی شام کو بھی یہی کلام سنایا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ شاگرد وہ ہوتا ہے جو اس کا استاد کے قدموں میں بیٹھتا ہے، اسے ڈسائپل کہتے ہیں، اسے شاگرد کہتے ہیں۔ ایک شاگرد ہوتا ہے اور ایک طالب علم ہوتا ہے، اور طالب علم آج کل وہ ہیں جو استاد کے برابر کرسیوں پہ بیٹھ کر تعلیم پاتے ہیں، وہ شاگرد نہیں ہوتے، وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ میں شاگرد میں فرق ہے، طالب علم میں اور ڈسائپل میں فرق ہے۔ استاد کے برابر کرسیوں پہ بیٹھ کر تعلیم پانے والے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور یسوع کے وہی شاگرد ہیں۔ میں نے اس بات کو سیکھا ہے کہ دنیا میں آج بھی جو یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں اساتذہ بیٹھ کر تعلیم دیتے ہیں۔ اسکولوں میں کالجوں میں عام طور پر ٹیچرز کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یونیورسٹیز میں پروفیسر بیٹھ کر تعلیم دیتے ہیں، اور جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اسے پروفیسر چیئر کہتے ہیں۔ اور رومن کیتھولک کلیسیاؤں کے رہنما پوپ صاحب جب کوئی ہم بات کرتے ہیں، دنیا کو کوئی ہم پیغام دیتے ہیں، وہ بھی بیٹھ کر دیتے ہیں، اور جس کرسی پر بیٹھ کر وہ دنیا سے خطاب کرتے ہیں اس کرسی کو ایکس کیتھیڈرا کہتے ہیں، کیونکہ ان کا پیغام دنیا کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا میں ہم باتیں بیٹھ کر کی جاتی ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے مسائل بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں، اور اسی لیے کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو دیکھ کر بیٹھ گئے، اور شاگرد بھی بڑے سیکھنے والے لگتے ہیں، بڑے تابع فرمان لگتے ہیں، کہ جیسے یسوع نے یہودی ربائی بیٹھ کر تعلیم دیتے تھے، یہودی ربائی بیٹھ کر ہم بات کیا کرتے تھے، جیسے یسوع بیٹھتے ہیں شاگردوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ استاد کوئی اہم بات کرنے والا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھی اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مہربانی سے جب گرجے میں آئے تو یہ سوچ کر آیا کرے کہ ہم نے جا کر یسوع کے قدموں میں بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں تو سارا کچھ یسوع کے قدموں میں ہے۔ میں اور پادری صاحب اور دیگر خادمین کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہم کسی کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم کسی کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جو بات ہم یہاں پر کھڑے ہو کے کرتے ہیں وہ ہماری نہیں ہوتی، بلکہ خدا کی طرف سے ہمیں وہ پیغام ملتا ہے۔ ہم پیغمبر ہیں، پیغام دینے والا خدا ہے۔ جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو مہربانی سے حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اور شاگردیت کی روح میں آیا کریں، تاکہ آپ خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھنے والے ہوں۔ اور اس کے پاس جب آپ آتے ہیں تو آج ایک اور بات میں سکھانا چاہتا ہوں، مہربانی سے گرجے میں تعلیم پانے کے لیے آیا کریں، خدا کے گھر میں تعلیم پانے کے لیے آیا کریں، خدا کے گھر میں سیکھنے کے لیے آیا کریں، خدا کے گھر میں اس کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے آیا کریں، خدا کے گھر میں سنجیدگی کے ساتھ آیا کریں۔ ہاں، بہت سے لوگ شفا کے لیے آتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلا درجہ تعلیم کا ہے، منادی کا ہے، پریچنگ کا ہے۔ شفا اس کے بعد آتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں ہم نے یسوع کو صرف ہیلر کے طور پر پیش کیا ہے، یسوع کو ہم نے صرف شافی کے طور پر کیا ہے۔ یسوع شافی ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر میرا اور آپ کا یسوع نجات دیتا ہے، اور وہ نجات دینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ اس کے پاس نجات پانے کے لیے آیا کریں، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے آیا کریں۔ پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو باقی ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی۔ وہ شفا دیتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو میرے اور آپ کے یسوع کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو نجات دینے آیا ہے، وہ دنیا کو بچانے کے لیے آیا ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ آتے ہیں، یسوع جو صرف شفا کے لیے تو انہیں شفا دیتا ہے، یسوع کسی کو
منع نہیں کرتا، لیکن کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے آئیں۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ شاگردوں سے ہمیں یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ شاگرد سنجیدگی رکھتے ہیں، شاگرد سیکھنا چاہتے ہیں، اور آج بھی کلیسیاؤں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے، اور لوگ کئی دفعہ چاہتے ہیں کلام پا میں رہن دیو تو بیماراں لی دعا کر دیا، مہربانی سے وہ شافی ہے، شفا دیتا ہے، لیکن وہ زیادہ انٹرسٹڈ اس بات میں ہے کہ ہم کلام کو سیکھیں، کلام کو جانیں۔ کلام سے زندگیاں بدلتی ہیں، کلام سے شفا ملتی ہے، کلام سے حالات تبدیل ہوتے ہیں، کلام سے بدروہیں بھاگ جاتی ہیں۔ اگر ہم چوتھے باب کا مطالعہ کریں مقدس متی کے، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا مقابلہ ابلیس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ مقابلہ جا کے پڑھیے گا کلام مقدس میں سے۔ ابلیس بھی کلام سے حوالے دیتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کلام سے حوالے دیتے ہیں۔ اگر آپ ابلیس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو کلام آنا چاہیے، بغیر کلام کے ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں اس کے گھر میں کلام پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بیٹھ گئے، اس کے شاگرد اس کے پاس ہے، وہ اپنی زبان کھول کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ میں بول رہا ہوں اور میری زبان نے میرا منہ کھول رہا ہے، لیکن یہاں پر اس ترجمے میں لفظ استعمال کیا گیا اپنی زبان کھول کر۔ میں نے بیان کیا کہ زبان نہیں کھلتی، منہ کھلتا ہے، لیکن انجیل میں اس کہتا ہے کہ اپنی زبان کھول کر۔ اس کا مطلب ہے جب زبان کھولنے کی بات کی جاتی ہے تو یہ ایسے ہے، اس کا مطلب ہے کوئی راز کی بات بیان کرنا، کوئی اہم بات بیان کرنا۔ اور کئی دفعہ لوگ عام روٹین کی زندگی میں کہتے ہیں میری زبان نہ کھلوائیں، اس کا مطلب ہے کوئی راز کی بات ہے، اس کے اندر جب وہ کہتا ہے کہ مجھے تنگ نہ کرتے کہ میں اپنی زبان کھول دوں۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جو تعلیم یسوع دینے والے ہیں، جو بات چیت یسوع کرنے والے ہیں، اس کا معیار بڑا ہائی ہے، اس میں تعلیمی معیار بہت اعلیٰ ہے، وہ باتیں دنیا کے لیے بڑی اہم ہیں۔ اس لیے انجیل نے اس اور ترجمے میں اس کو خاص طور پر بیان کیا کہ وہ اپنی زبان کھول کر تعلیم دینے لگا۔ اور آج بھی یاد رکھیں کہ ایک اور بات، یسوع میری بہن میرے بھائی آپ کو جانتا ہے، وہ ہمارے راز و نیاز کو جانتا ہے، وہ ہمارے سوچوں کو، خیالوں کو، ارادوں کو جانتا ہے، ہماری سوچوں کو دور ہی سے پڑھ لیتا ہے۔ یسوع آج بھی آپ کو جانتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس یسوع کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ مردہ نہیں، اسی لیے ہم کرسمس جو مناتے ہیں، ہم یسوع کی سالگرہ مناتے ہیں، اور سالگرہ زندہ لوگوں کی منائی جاتی ہے، مردہ لوگوں کی برسیاں منائی جاتی ہیں۔ یسوع زندہ ہے، اس لیے ہر سال ہم اس کی سالگرہ مناتے ہیں، اور چونکہ وہ زندہ ہے اس لیے وہ ہمارے درمیان ہے۔ اس نے آسمان پر جاتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کی انتہا تک ہمیشہ میں تمہارے ارد گرد، دیکھو یسوع ہمارے درمیان ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے جس یسوع کی حضوری میں ہم جمع ہیں وہ ہمارے درمیان ہے، اس کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے، اس کی حضوری قائم ہے، وہ اپنے لوگوں کی دعائیں، التجائیں اور مناجات سننے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ آج بھی باتیں کرنا چاہتا ہے۔ ہم آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ ہم آتے ہیں گرجے میں، اپنی سنا کے چلے جاتے ہیں، اپنی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے موقع نہیں دیا کہ خداوند ہمارے ساتھ بھی بات کر۔ مہربانی سے جو بات میں سکھانے والا ہوں، جب دعا کریں، دعا کرنے کے بعد کچھ دیر خاموشی میں خدا کو موقع دے کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے۔ میں یہاں کھڑے ہوئے کئی باتیں کہہ دیتا ہوں کہ خداوند ایسا کرے گا، اور وہ ہو جاتی ہیں۔ اصل میں اس دن خدا مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات دنیا کو بتا دو کہ میں یہ کرنے والا ہوں، اور وہ خدا کر دیتا ہے۔ خدا میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے،
जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, ना वो पत्थर का है, ना लकड़ी का है, ना धात का है, ना मिट्टी का है। वो ऐसा खुदा है जो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, क्योंकि आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है। जिस खुदा को हम मानते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और वो आज भी हमारे साथ बातें करना चाहता है, अपनी जुबान को खोलना चाहता है। और खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है कि वो अपनी जुबान खोलकर उन्हें यूं तालीम देने लगा। वो ये तालीम चलते फिरते नहीं, कुछ बातें चलते फिरते की जाती थी, कुछ बातें खड़े होकर की जाती थी, लेकिन ख़ास तालीम बैठ कर दी जाती थी। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया। और याद रखें कि खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर गए तब भी वो पहाड़ पर से आसमान पर चले गए, और जब दोबारा खुदा यीशु मसीह आएंगे तो उसी पहाड़ पर आएंगे। और ये सऊद असेंशन कलाम ये बयान करते हैं, इमाल की किताब उसके पहले बाब उसकी 21वीं आयत में, जैतून के पहाड़ पर से खुदा यीशु मसीह आसमान पर गए, और उसी पहाड़ पर दोबारा आएंगे, और उसी पहाड़ पर बैठकर खुदा यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं। उस वक्त मैंने बयान किया कि तालीम उस्तादों के कदमों में बैठकर हासिल की जाती है। और इमाल की किताब उसके 22वें बाब उसकी 3री आयत में इस बात को बयान किया गया। पौलुस बयान करते हैं, मैंने गमलीएल के कदमों में बैठकर तालीम पाई। इसका मतलब है कि यहूदी उस्ताद रबई जब बैठते तो वो ऊंची जगह पर बैठते थे, शागिर्द उनके कदमों में आकर बैठ जाते थे। शागिर्द भी बैठकर तालीम पा रहे हैं, और ये तालीम जो यीशु दे रहे हैं ये उनकी ज़िंदगी की, उनकी तालीमात में ये सेंट्रल टीचिंग है। ये ऐसी तालीम है, ये यूं कह लीजिए कि उनकी ऑफिशियल टीचिंग है, वो तालीम जो वो दुनिया को देने के लिए आए थे। शायद आपने सुना हो कि एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर ने कहा था, मेरे पास वो क्लिप आई थी, कि दुनिया को आज पहाड़ी वास को पढ़ने की ज़रूरत है। शायद आप में से किसी के पास वो आई हो, मुझे किसी ने सेंड की थी। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का आलिम इस बात को बयान कर रहा था कि आज दुनिया को ज़रूरत है कि वो यीशु मसीह के पहाड़ी वास को पढ़े। इसमें तालीम का मयार बड़ा आला है, बड़ा हाई है, इख्तियार के साथ पुरानी और नई तालीम का मुआसना कर रहे हैं वो। और यीशु मसीह की तालीम की आज दुनिया को ज़रूरत है, यीशु मसीह की तालीम की आज मुझे और आपको ज़रूरत है। वो जो तालीम देता है उस तालीम से आज भी ज़िंदगियाँ बदलती हैं, वो जो कलाम करता है उस कलाम से आज भी ज़िंदगियाँ बदलती हैं। आगे चल के हम इस कलाम के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, ज़ुबान खोल कर उनको यूँ तालीम देने लगा। मेहरबानी से आखिरी बात आज के कलाम में से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कभी इस बात पर गौर किया करें कि हमने गिरजे जाना है और यीशु की तालीम को हासिल करना, उसके कलाम को सीखना है, उसके मुंह की बातों को सीखना है, उस कलाम को हमने अपने दिल में जगह देनी है। हमारे कलीसियों में पुलपट जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये हमेशा चर्च के सेंटर, पुलपट सेंटर में होता है ये जिसमें मैं खड़ा हूँ। पूरी दुनिया में प्रेस्बिटेरियन कलीसियों में ये पुलपट सेंटर में होता है, इसलिए कि हमारी इबादत का प्राइम हिस्सा कलाम होता है। सबसे अहम हिस्सा हमारी इबादत का कलाम होता है, इसलिए हमारे ये पुलपट हमेशा सेंटर में होता है, दीगर चर्चिज में साइड पर होता है ये। इसलिए प्रेस्बिटेरियन पादरी कलाम की बड़ी तैयारी करके आते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि कलाम से ज़िंदगी बदल जाती है। उसका कलाम जिसके बारे में कलाम में बयान किया कि वो दो धारी तलवार है, उसका कलाम हथौड़े की मानद चलता है, उसका कलाम शहद की मानद मीठा है, उसका कलाम दूध की मानद ताकत देता है। जब आप गौर के साथ कलाम को सुनेंगे, इसकी एक धार आपके दिल को काटेगी, इसकी दूसरी धार इब्लीस को काटेगी।
खुदा का कलाम तब्दीली के लिए पढ़ने की ज़रूरत है। आजकल हमारे घरों में कलाम मुक़द्दस पढ़े हुए होते हैं, लेकिन आम तौर पर उसे कपड़े में रैप करके ऊपर रखा जाता है। मेहरबानी से उसे ऊपर से उतार के नीचे ले आएँ और उसे रोज़ पढ़ा करें। अपने घर में, अपने ख़ानदान में सुबह शाम कलाम मुक़द्दस की तिलावत किया करें। और एक बात के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, कम से कम जितने लोग हमारे साथ रफ़ाकत रखते हैं उन्हें 5-7 ज़बूर तो ज़ुबानी याद हो गए हैं। अब वो जब भी दुआ करते हैं, जब मैं ज़बूर शुरू करता हूँ तो सारी कलीसिया मेरे साथ उन ज़बूरों को ज़ुबानी पढ़ रही होती है और इनसे तब्दीली आएगी। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। हम दुआ करें। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत अता कर। इस कलाम के वसीले से हमारे दिलों पर चोट लगे, ज़िंदगियाँ तब्दील हों, हालात, सोचें, ख़यालात तब्दील हो जाए। खुदा लोगों को शिनवा होने के लिए तैयार कर। तेरा कलाम दिलों पर चोट लगाए और पत्थर दिल टूट कर खुदा गोश्तिन दिल बन जाए। यीशु के अलकादर नाम के वसीले से आमीन।